السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین سے محبت کیوں ضروری ہے؟ آپ کے بچے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، آپ انہیں یہ ضرور بتایا کیجیے کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ فلسطین نبیوں کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اس جگہ نازل ہوئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سرزمین پر سکونت رکھی اور یہاں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس ملک میں بیٹھ کر ہی ساری دنیا پر حکومت کرتے۔ قرآن میں چینٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چینٹی نے باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چینٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہ قصہ اسی فلسطین کے اسقلان شہر کے وادی میں پیش آیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہیں اس شہر کو مقدس اس لیے کہا تھا کہ یہ شرک سے پاک اور نبیوں کی سرزمین ہے۔ اس شہر میں کے معجزے ہوئے ہیں جن میں ایک کنواری بیوی حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ نے انہیں اسی شہر میں آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اس شہر کے مقام بابلوت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ اسی شہر سے یاجوج ماجوج کا قتال اور فساد شروع ہوگا۔ فلسطین کو نماز کے فرض ہونے کے بعد قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے نماز کے دوران ہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصیٰ سے بیت اللہ کی طرف رخ کر گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال امامت میں سارے نبیوں نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ بیت المقدس کا نام قدس القرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کے نام بیت المقدس رکھا گیا۔ اس شہر کے اصول رومیوں کے جبر و ستم سے بچنے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا اور پھر شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا۔ یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح عیدوں کا سہارا ہے۔ مسجد اقصیٰ اور شام سیریا کی اہمیت حرمین مکہ شریف کی طرح ہے۔ امت محمدی حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ مسجد اقصیٰ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا ثواب 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت عمر نے اس شہر کو اسلامی ریاست میں شامل کیا اور 400 سالہ تک مسلمانوں کے پاس رہا۔ خلافت عباسیہ کے خاتمے کے بعد صلیبیوں نے اس شہر کو برباد کیا، مگر ٹھیک 91 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے دوبارہ اسلامک ریاست کا حصہ بنایا اور 900 سال تک مسلمانوں کے پاس رہا۔ 1948 میں یہودیوں نے امریکہ اور اس دوسرے ملکوں کو ساتھ مل کر ایک ناجائز ملک اسرائیل بنایا اور تب سے لے کر اب تک ظلم کی انتہا چالو ہے۔ یا اللہ فلسطین کو آزادی عطا فرما اور وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما اور ہمارے دلوں میں فلسطین کی محبت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ فلسطین کے لیے ہم کیا کریں؟ یہ ایک سچ ہے جسے کڑوا سچ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم فلسطین مسلمانوں کی دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح فلسطینی مسلمانوں پر جو ظلم کے پہاڑ ایک لمحے عرصے سے توڑے جا رہے ہیں، ان سے پوچھنے والی تکلیفوں کا ہم صحیح سے اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔
یہاں ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگرچہ ہم فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑ نہیں سکتے، لیکن ابھی ہم جہاں ہیں وہاں رہ کر بھی ایک جنگ لڑ سکتے ہیں۔ یہ اس طرح کہ ہم سب کا اصل مقصد دین ہے اور اسی دین کے لیے ہمارا سب کچھ ہے، تو پھر اپنے اندر کے جذبے کو بیدار کریں اور دین کی خدمت کے لیے آگے آ جائیں۔ صاف لفظوں میں یہ کہ دین کے لیے کام کرنا شروع کریں، جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ نوجوان نسل آگے آئے، عیش اور آرام کو ہی مقصد نہ بنائیں، دنیا کی رنگینیوں سے باہر آئیں، کچھ بڑا کر دکھائیں، قوم کو فائدہ پہنچائیں، اس امت کے مستقبل کے لیے محنت کریں۔ یہ آپ کر سکتے ہیں۔ فلسطینی مسلمانوں پر ہو رہے ظلم کو دیکھ کر کس قدر خون کھولتا ہے، بس اسے ٹھنڈا نہ ہونے دیں، اس آگ کو اپنے اندر برقرار رکھیں اور دین کے کاموں میں حصہ لیں۔ ہر شخص اپنا بہتر کر کے دکھائے، صرف مال کمانے، کھانے، پہننے اور محل بنانے میں اپنی عمر نہ گزاریں۔ ابھی چند دنوں تک آپ اگر فلسطینی مسلمانوں کے لیے اپنا درد دکھاتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں اور پھر اپنی اسی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں جس میں دین کے لیے وقت نہیں نکلتا، تو پھر یہ وقتی جذبات ہیں۔ اپنے آپ کو بیدار کریں اور پھر بیدار رہیں۔ مثالی کام کر جائے، میدان بہت سے خالی پیدا ہے، بس جنگ لڑنے والوں کی ضرورت ہے تو جدوجہد کرنے والوں کی۔ سمندر کے اوپر جاگ تو بہت ہے، پر ہماری پکار ہے کہ سمندر کی گہرائی بن جائے۔